کہ جو 5ویں امام ہیں اور پیغمبر اسلام کے ہم نام ہیں، اور ان کی شکل و شمائل، ان کا چہرہ، ان کی سیرت صورت ان کی پیغمبر اسلام سے ملتی تھی. اور پیغمبر اسلام نے خود سے اپنے ایک صحابی جناب جابر سے بڑا مشہور معروف واقعہ ہے، مجھ سے بھی اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہے، کہہ رکھا تھا کہ جابر اللہ تمہیں بہت لمبی زندگی دے گا کہ تم میرے بیٹے میرے اس نواز حسین کے پوتے کو دیکھو گے جس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، ان کا لقب باقر ہوگا، ان کی کنیت ابو جعفر ہوگی. اور اے جابر جب تم ان سے ملو گے تو انہیں میرا سلام کہہ دینا. اور پیغمبر اسلام نے اس سے سلام بھجوایا ہو، اب سوچو اس کا مقام کیا ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے سلام بھجوایا. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جابر جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف العمر ہو گئے، تو ان کی بینائی چلی گئی تھی، تو وہ اکثر جو ہے مدینہ کی گلیوں میں دیکھے گئے کہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ این الباقر، این الباقر، کہاں ہے باقر، کب آئیں گے. لوگ کہنے لگے شاید یہ دیوانے ہو گئے ہیں، کوئی باقر ہے ہی نہیں، کب آئیں گے، کیا مطلب. ایک دن اچانک چوتھے امام کی کسی کنیز نے کہا کہ جابر چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ آپ کو پیغام پہنچا دو، جس باقر کے آپ انتظار میں تھے آج ان کی ولادت ہو گئی ہے. فوراً دوڑتے ہوئے امام کے دروازے پہ پہنچے، کہا فرزند رسول، اب سوچئے کہ نابینا ہے کہ فرزند رسول، میں نے سنا کہ آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے. کہا ہاں ولادت ہوئی ہے. کہا کہ بچے کو جلدی سے غسل دے دیجئے اور پاک کر کے میرے پاس لے کے آئیے گا. جابر تو پاک کرنا سکھائے گا جو آیت تطہیر کا مصداق ہو، جو خود آیت تطہیر کا مصداق ہو، کیا تو اسے بتائے گا کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ یہ بیکی سے بچے کو پاک کرتے ہیں، یہ پاک و پاکیزہ آئے ہیں اس دنیا کے اندر، انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. فوراً بچے کو دیا تو فوراً جناب جابر نے کہا کہ اے فرزند رسول سلام ہو آپ پر میری طرف سے اور آپ کی جد رسول خدا کی طرف سے. تو فوراً امام نے جواب دیا، کہا کہ سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو. اب آپ نے ایک مرتبہ سب کے نام لینا شروع کیے اور کہا کہ جابر آپ پہ بھی سلام ہو. کہا کہ فرزند رسول یہ بچہ بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جابر میں نے بھی بتایا نا، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، یہ تمام چیزوں سے، آلائشوں سے پاک ہے، دنیا کی ہر کمی سے، ڈیفیشنسی سے پاک ہے، اس کے اندر سارے کمالات پرفیکشنز پائی جاتی ہیں. یہ پرفیکشنز کا بچہ حامل ہے، he contains all the perfections، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. جس طرح سے جناب عیسیٰ کے حوالے میں قرآن میں لکھا کہ بول رہے تھے، جناب امیر المومنین کے حوالے میں ہاتھوں پہ رسول خدا کے بول رہے تھے، اس طرح سے یہ انہی کے ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ان کا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، یہ سب کے سب محمد ہے. تو کہا کہ کبھی شک نہ کرنا، علوم اہل بیت ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملیں گے، اور جب بھی علم کی بات آئے گی وہاں باقر العلوم کی بات ضرور آئے گی. اسے ہی جو زمین سے ایک بیج نکلتا ہے نا، زمین کا سینہ چاک کر کے اور درخت بن جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے باقر، یہ سینہ چاک کر کے نکلا ہے. یہ بکر العلم باقر، امام کا لقب ہے باقر العلوم. جس طرح سے وہ زمین کا سینہ چاک کر کے ایک چھوٹا سا بیج درخت نکال دیتا ہے، امام فرماتے ہیں امام کا لقب یہ باقر العلوم کہ وہ سارے علوم کو اسی طرح سے زمین سے دوبارہ پروان چڑھاتے ہیں جس طرح سے وہ بیج درخت بنتا ہے. وہ اپنا لقب ہے امام کا باقر العلوم. تمام علوم کے اندر اگر آپ کو مہارت ملے گی، امام کی شاگرد، اب ہر شاگرد میں طاقت نہیں تھی سارے علوم سیکھ سکتا. یہاں تک کہ حضرت زرارہ نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ آپ کے بابا کے پاس جا رہا تھا اور وہ حج کا درس دیا کرتے تھے، حج، اسرار حج، حج کے سیکرٹس. کہا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ 50 سال ہو گئے مجھے حج پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس. امام نے کہا کہ او زرارہ، وہ حج جو حضرت آدم سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں 50 سال میں سارا حج تیرے سامنے ختم کر دوں؟ یہ امام کا علم ہے، یہ ہے باقر العلوم، یہ ہے امام ابو عبداللہ الصادق، یہ امام